مرتبہ اور صلوات بھیج دیجیے۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی ذکرہ شرف للذاکرین وطاعتہ نجات للمطیعین وحمدہ عز للحامدین وشکرہ فوز للشاکرین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین ابی القاسم محمد۔ وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا۔ اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ الحکیم، یا ایہا الذین آمنوا اوفوا بالعقود۔ صلوات۔ عزیزان گرامی، یہ سلسلے کی چھٹی تقریر ہے اور یعنی تیزی سے وقت گزر رہا ہے اور میں اپنے کلام پر ظاہر نظر رکھے ہوئے ہوں، اور اس اعتبار سے بھی کہ آپ انہماک سے سنتے ہیں، اور نہ صرف یہ کہ سماعت کی حد تک بلکہ بعد میں آپ دیکھنے کی بھی کوشش کرتے ہیں۔ بہرحال حسب توفیق، جس کو جتنی توفیق ہوتی ہے وہ اتنا ہی عمل کر سکتا ہے۔ ایک بات کو یاد رکھیے کہ یہ ہماری جو تقاریر ہیں بعنوان مطالب و مفاہیم سورہ مائدہ، یہ ایک بحر بے کراں ہے، یعنی یہ کوئی ایسی صورت نہیں ہے کہ آپ یہ کہیں کہ کوزے میں اس کو سمیٹ دیجئے، نہیں، بہت مشکل ہے۔ کلام الہی کے تعلق سے یہ بات کو ذہن نشین کیجئے کہ یہ کسی شاعر کا کلام نہیں ہے کہ آپ یہ کہیں کہ آپ شکوے کو ذرا سمیٹ کے بتا دیجئے، جواب شکوہ کو ذرا سمیٹ کے بتا دیجئے کہ کیا اس میں تھیسس تھا شاعر کا، کیا کہنا چاہتا تھا شاعر۔ نہیں، یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ کیوں؟ اس کی وجہ بھی تو بتلائیے نا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جس پیغام کو قیامت تک کے لیے رہنا ہے، ہر آنے والے زمانے کے لیے رہنا، ہر آنے والی امت کے لیے رہنا، ہر آنے والے فرد کے لیے رہنا، تو آپ یقین جانیے کہ جب تک لا متناہی پیغام نہ ہو اس وقت تک یہ ضروریات، یعنی وہ جو تقاضے ہیں نا زندگی کے، ان کو پورا نہیں کیا جا سکتا۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے جس دور میں آپ جی رہے ہیں، کیا کارل مارکس کا نام آپ نے نہیں سنا؟ آپ کہیں گے ہم نے سنا ہے۔ کتنا باقی رہ گیا کارل مارکس کا نظریہ؟ آپ کہیں گے پتہ نہیں ہے۔ سوشلزم آپ کے دور میں ہے، اگر آپ سے کوئی پوچھے کہ ان کے اب و جد کے بارے میں بتاؤ، لوگ بھول چکے ہیں۔ کمیونزم موجود ہے مگر آپ فراموش کر چکے ہیں۔ یعنی عہد بدلتا ہے، زمانہ بدلتا ہے، پیغام ختم ہو جاتا ہے، اور یہی دلیل ہے کہ یہ وقت کے لیے ہے، خاص ماحول کے لیے۔ کیوں ہے؟ اس لیے کہ کسی انسان نے اس کو جنم دیا، کسی انسان نے اس کو پیدا کیا، کسی انسان کی فکر کے نتیجے میں یہ ایجاد ہوا۔ لیکن جو کلام الہی ہے اس کی کیفیت یہ ہے کہ چونکہ وہ سارے زمانوں سے اولا ہے، خالق الدہر ہے،
تو وہ ایسا کلام پیش نہیں کرتا کہ جو آنی فانی مکانی زمانی ہو، بلکہ ایک ہی لفظ یاد رکھیں آپ، لا متناہی، جس کی انتہا نہ ملتی ہو۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ جیسے کہ آپ ایک کنارے پہ سمندر کے کھڑے ہوں تو آپ کو دوسرا کنارہ نظر نہیں آتا، ہوتا ضرور ہے مگر آپ کو نظر نہیں آتا، آپ کو نظر نہیں آتا۔ لہٰذا یہ بات کو ذہن نشین کر لیجئے، اس بات کو ذہن نشین کر لیجئے عزیزو کہ یہ کلام کلام آخری ہے، اس کے بعد کسی کلام کو آنا نہیں ہے۔ اللہ نے اس کے بعد کسی سے کلام نہیں کیا ہے، اس نے کسی سے کلام نہیں کیا ہے۔ قرآن کلام آخر ہے، مائدہ حرف آخر ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ اب یہ میں نے کہا، ظاہر ہے کہ اب جب یہ میں کہہ رہا ہوں تو کچھ آیتوں کو آپ کے سامنے پیش کر چکا ہوں اور یہی کہہ رہا ہوں، ہر اعتبار سے یہ کلام آخر ہے، ہر اعتبار سے۔ احکام کو لے لیجئے، کلام آخر ہے۔ آپ اس میں جا کے کہیں کہ ہم کو ذرا سا دیکھنا ہے، ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ احکامات تو اپنے مقام پر، مگر اس کے ساتھ ساتھ یہ کلام جو مائدہ کی صورت میں آ رہا ہے کہ اس کے اوامر و نواہی انتہائی ہیں، اس کا استحباب کا معاملہ انتہائی ہے، حلت و حرمت کے معاملات انتہائی ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا اس کے بعد پھر کوئی گفتگو نہیں ہے۔ جب میں کہتا ہوں کہ آپ کو بھی اپنے معاملات، میری بات کو بہت غور سے سنیں، مائدہ آخری سورہ ہے با اعتبار نزول، آپ کو اپنی زندگی کے معاملات کو اگر سورہ مائدہ کی روشنی میں طے کرنا ہے اور حل کرنا ہے تو آپ کو مائدہ کے احکامات پر عمل کرنا ہوگا۔ یہ ناسخ ہے، منسوخ نہیں ہے۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض ومن یتولہم منکم فانہ منہم ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین۔ یہ مائدہ کی آیت ہے، حکم بنی ہوئی ہے، اے ایمان والو یہود و نصارہ کو سرپرست نہ بناؤ، ان کو ولی نہ بناؤ۔ یہ حکم ہے اس لیے کہ حتمی ہے، اگر یہ حکم ہے تو کسی آیت نے اسے منسوخ نہیں کیا ہے، یہ محکم ہے، موجود ہے، اسی طرح سے ہے۔ زمانوں پر زمانے آتے چلے جائیں گے، یہود و نصارہ کو ولی کبھی نہ بنانا، یہ حکم باقی رہے گا۔ یعنی آپ سمجھ رہے ہیں میں کیا عرض کر رہا ہوں؟ میں دیکھیے بڑی محنت کرتا ہوں آپ کے لیے، فقط اس لیے دیکھیے کیا مسئلہ ہے۔ انسان کی فکر بھی بدلے گی، انسان بھی بدلے گا، اس میں تطہیر بھی پیدا ہوگی، بڑی بڑی کتابیں بھی آئیں گی، ٹیکنالوجی کا موڈ بدل جائے گا۔ اپنی زندگی میں 3G 4G 5G 6G تک کی گفتگو، آگے کی گفتگو ہو رہی ہے۔ یعنی کیا ہو رہا ہے؟ بتدریج آپ ایک سفر پہ نکلے ہوئے ہیں، آپ کا اپنا سفر بہترین ہو رہا ہے۔ بالکل صحیح ہے۔ یعنی اس کا مطلب کسی شے کو چھوڑتے ہیں تو آگے بڑھتے ہیں، کسی شے کو پسے پشت ڈالتے ہیں تو آگے کی خبر لیتے ہیں۔ کلام مجید کے تعلق سے یاد رکھیے، انسان بدلے گا، زمانہ بدلے گا، ماحول بدلے گا، نیشنز بدل جائیں گے، جیوگرافک باؤنڈریز بدل جائیں گی، دنیا کی حیت بدل جائے گی، نقشہ بدل جائے گا، آپ کو معلوم نہیں، بلاکس بدل جائیں گے، کون سپر پاور ہے کون سپر پاور نہیں ہے، یہ اصطلاحات ختم ہو جائیں گی۔ مگر قرآن اگر یہ کہہ رہا ہے کہ کبھی ان کو اپنا ولی نہ بنانا، تو تمہارا ذہن ترقی کرے نہ کرے، حکم ہمارا باقی رہنے والا۔ یہ میں فقط یہ چھٹی تقریر میں مائدہ کی قوت بتا رہا ہوں، تاکہ جب آپ اپنی منظور نظر کسی آیت کو پڑھیں جو آپ کو بہت ہی پسند ہو،
تو آپ اس کی قوت کو تو سمجھیے نا. نہیں بنانا ہے ولی, نہیں بنانا ہے کسی کو. اور اس کے بعد یہ کہ اگر تم میں سے کسی نے وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُم, اگر تم میں سے, دیکھیے یہ بڑی اہم بات ہے, اس کو سمجھ لیجئے, میں بار بار کہہ رہا ہوں, وہ باز کے ولی ہیں, دوست ہیں, وہ دونوں دوست ہیں, اچھے برے اس کیا ہیں, اس میں بھی ہیں, اس کا بھی تذکرہ ہے, وہ بھی کر دوں گا, گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو. میں نے کل کو نہیں, ان میں بھی ہیں جو اللہ کو مانتے ہیں, ان میں بھی ہیں کہ جن کو توفیق ملتی ہے تو وہ اس پیغمبر کے فرامین پہ عمل بھی کر رہے ہیں. ان میں ایسے بھی ہیں جو آخرت کے دن کو تسلیم کرتے ہیں. بھئی یہی تو مسلمانوں کے پاس بھی ہے نا. انہوں نے کون سا عدالت اور امامت کا خیال رکھا جو یہود و نصارہ رکھیں گے؟ بھئی اپنوں نے خبر نہیں لی کہ عدالت بھی کوئی شے ہے, امامت بھی کوئی شے ہے, تو اتنا تو یہودی بھی عقیدہ رکھتا ہے. بہت غور سے سن رہے ہیں آپ میری بات. اتنا تو نصرانی, اچھا نصرانی عقیدہ رکھتا ہے, وہ رکھتا ہے, یقین جانیے رکھتا ہے. عیسیٰ کو پیغمبر ماننے کے باوجود آپ کے نبی خاتم پر ایمان لاتا ہے, مگر وہ کہتا ہے کہ میں وہی ہوں. ایسے ہیں, قرآن نے گواہی دی ہے ایسوں کی, اتنا کوئی مسئلہ نہیں ہے, ہیں, موجود ہیں. اب جب یہ بات میں کر رہا ہوں تو ذمہ داری سے کر رہا ہوں, اور یہ کہہ رہا ہوں بعض کے دوست ہیں. اب اگر بعض کے دوست ہیں تو یہی کہا ہے, دیکھو یاد رکھو, ایک بات کو یاد رکھو, تم میں اگر کوئی ان کو اپنا سرپرست بنائے گا, وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ. پیدا ہوئے مسلمان کے گھر میں یہودی کیسے بن گیا؟ پیدا ہوئے مسلمان کے گھر میں یہ نصرانی کیسے بن گیا؟ اس لیے کہ تم نے ان کو ولی بنا لیا. آپ یہ بات سمجھ رہے ہیں؟ تم نے ولی بنا لیا, سرپرست بنا لیا. دیکھیے میں لفظ ولی کا ترجمہ جلدی سے اس لیے کر دیتا ہوں کہ ایک علی فقط نظر نہ آئے. کہیں گھبراہٹ ہوتی ہے, ولی کا مطلب علی, وہ تو انتہا ہے, انتہا. اس کے بھی درجے ہیں, وہ درجوں پہ چلو گے تو وہاں تک پہنچو گے. یہ اپنوں کے لیے بھی ہے, غیروں کے لیے بھی ہے. کہ پورا تصوف کا سلسلہ ہے بھائی, وہاں ولایت ہی ولایت ہے, وہ پورا سلسلہ ہے. گریجول, آپ کو معلوم ہے نا, گریجول ایک اسینشن ہے انٹو ولایہ, گریجول اسینشن, بتدریج جانا ہے آپ کو. ایک جست لگا کے آپ علی تک نہیں پہنچتے, اصول ہے یہ, اس کو سمجھیے. اس کے لیے کیا کہیں گے, ترکیب کیا؟ ترکیب یہ کہ عمل کرو, عمل تمہیں وہاں لے جائے گا. مگر جنہوں نے سرپرست بنایا تو اب ان کے لیے قرآن چونکہ فتویٰ نہیں دیتا, فیصلہ کرتا ہے. فرق ہے, فتوے میں امکان خطا ہے, فیصلے کے بعد خطا کا گزرنا محال ہے. اللہ کا فیصلہ ہے یہ کہ جس نے بھروسہ کیا وہ ان میں سے ہو گیا. اس میں میرے سرٹیفکیٹ کی, کسی کے سرٹیفکیٹ کی ضرورت نہیں ہے, وہ ہو گیا. اور اس کے بعد کا فقرہ کمال کا ہے, ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین. بے شک اللہ قوم ظالم کی یا ظلم کرنے والوں کی ہدایت نہیں کرتا. تو یہود نے ظلم کیا, آپ کہتے ہیں اچھی بات ہے, نصارہ نے ظلم کیا, آپ کی سمجھ, مگر جنہوں نے ولی بنایا یہودیوں اور نصرانیوں, ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین. اللہ ظلم کرنے والوں کی ہدایت نہیں کرتا. یہ روک کے کیوں رکھتے ہو بھائی؟ یہود و نصارہ بیچاروں تک روک کے کیوں رکھتے ہو؟ جنہوں نے ان پہ بھروسہ کیا وہ ان میں ہو گیا. یہ آج بھی ہو رہا ہے. مجھے کسی ملک کو نہیں دیکھنا ہے,
سبق لینے کے لیے ملک کو نہیں دیکھنا ہے، صحابیوں میں بھی کچھ تھے ایسے، اطراف بیٹھنے والوں میں بھی تھے کچھ ایسے۔ آیت اگر آ رہی ہے تو آیت آئندہ کے زمانے کے لیے نہیں آ رہی ہے، بات وہیں سے شروع ہوئی ہے۔ آیت کی انٹرپریٹیشن کو آنے والے زمانے کے لیے اٹھا کے نہیں رکھا گیا، وہیں کی وہیں گفتگو ہو رہی ہے۔ ایمان والو، ایمان والو، ایمان والو، ایمان والو۔ دیکھو یہود و نصارہ کو ولی نہ بنانا، جس نے بنا لیا وہ ان میں ہو گیا۔ کتنے ایسے ہوں گے جو ان میں ہو چکے ہوں گے، کتنے ہوں گے جو ان میں ہو چکے ہوں گے۔ ہم نام کیوں لیں؟ میں نام لے کے حد کیوں لگاؤں؟ نام نہ لو، بے حد رکھو، نام نہ لو۔ دیکھیے نام لینے میں جو آپ اپنا نقصان کرتے ہیں نا، آپ حد بندی کر دیتے ہیں۔ 2 نام لے لیں گے، 3 لے لیں گے، بس اس کے بعد کہاں جائیں گے؟ پھر کہاں جائیں گے؟ تو حد کیوں لگاتے ہو بھائی؟ حد کیوں قائم کرتے ہو؟ اوپن رکھو۔ جیسے ہدایت کا دروازہ کھلا ہے نا، ویسے ہی ضلالت کا بھی تو دروازہ ہے کھلا ہوا۔ یہ بڑی اہم گفتگو، اسی لیے آپ کو میں عرض کروں، اسی لیے ایک نام یاد رکھیے، جبیر ابن نفیر ابن مالک ابن عامر حضرمی، یہ نام یاد رکھیے۔ یہ تابعی ہیں۔ یہ تابعی کس کو کہیں گے؟ جس نے کسی صحابی کو دیکھا ہو، اور جس نے کسی تابعی کو دیکھا ہو وہ تبع تابعی ہوا۔ یہ دیکھیں نا، یہ بھی تو ہے، آپ کو خیال تو اس کا بھی رکھنا ہے۔ تابعی، یہ تابعی، یہ نام لیا میں نے آپ کے سامنے، اور یہ مائدہ کی فضیلت میں، یا نہیں بلکہ اس کو میں اور آگے لے جاؤں، مائدہ کے باب فضیلت میں یہ واقعہ لکھا ہے جو میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ مسلمان اپنے ریفرنسز کو چیک کریں، وہاں پہ کہتے ہیں کہ یہ تابعی ہے۔ اور ایک مرتبہ تابعی حج سے واپسی پہ ام المومنین کی خدمت میں آیا، ادب سے، آداب سے، سلام کے بعد ایک مرتبہ اس نے جب بتایا کہ میں حج سے واپس آ رہا ہوں، بہت غور سے سنیں گے اس واقعے کو، آپ بہت غور سے سنیں گے۔ اس نے کہا میں حج سے سیدھے آ رہا ہوں، تو پہلا سوال ام المومنین نے کہا کیا سورہ مائدہ کو پڑھا ہے؟ دیکھیے میں کیا عرض کر رہا ہوں، میں ایک طالب علم ہوں، میرے سامنے اگر کوئی واقعہ ہے نا تو میں یہ انویسٹیگیشن کا لفظ تو اپنے لیے استعمال نہیں کروں گا، میں تحقیق پسند ہوں، میں جاننا چاہوں گا۔ مثلا یہ کیا، اب کوئی بچہ یہاں بیٹھا وہ یہ کہے کیا ربط بنتا ہے کسی کا حج سے آنا؟ مبارکباد نہیں ہے، تجھے حج مبارک نہیں لکھا ہے، تو نے سورہ مائدہ کو پڑھا ہے، تو اگر ام المومنین کی بھی کوئی سنت ہے تو مسلمان اسی کو اپنائے، کہ مبارکباد سے پہلے پوچھے مائدہ پڑھ کے گئے تھے، یا مائدہ کو پڑھا ہے، یا مائدہ کو یاد کیا ہے، یا مائدہ کو حفظ کیا ہے۔ تینوں پرموٹیشنز ہیں ترجمے میں۔ انگریزی میں تو باقاعدہ کم از کم 2، کیا یعنی ریڈ کا لفظ بھی ہے، میمورائز کا لفظ بھی ہے۔ کس سے کہا؟ جبیر ابن نفیر سے کہا کہ تو نے مائدہ کو پڑھا ہے یا مائدہ کو حفظ کیا ہے۔ میں تو مؤدبانہ مسلمانوں سے یہ پوچھتا ہوں، کوئی تو بات ہوگی حج کے ساتھ اس سورے کی؟ اچھا حج بھی کون سا حج؟ کتنے حج رسول نے کیے تھے بھائی؟ پوچھو تو صحیح۔ وہ ایک حج ہے، بس وہ ایک حج ہے۔ حج پہ گئے تھے، آئے، مائدہ پڑھی، اس کا مطلب یہ ہے کہ ام المومنین ماشاءاللہ ریکال کا کیا عالم ہوگا، ریکال یعنی سورے کی ریکال ویلیو کتنی ہے؟ سورے کی ریکال ویلیو یعنی یاد میں رہ گیا۔
سورہ تو رہا یاد، علی یاد نہیں. آپ سمجھ رہے ہیں میں کیا کہہ رہا ہوں؟ یہ بھی معجزات قرآن ہیں. یہ بھی قرآن کا معجزہ ہے کہ سورہ تو یاد رہا، مصداق یاد نہ رہا. کیا بات، کیا بات ہے. تو ظاہر ہے کہ وہاں سے سلسلہ جب ہے تو یہاں تک آتے آتے تو کتنے ہوں گے جو بھول گئے ہوں گے. اسی لیے تو یہ تقریریں ہوتی ہیں، اسی لیے تو یہ مجلسیں ہوتی ہیں. انہی کو تو یاد دلانا ہے. آپ کو تو یاد ہے. کبھی ہم سے کوئی مجلس کی حکمت پوچھے یہ مجلس حسن نواب کرواتے کیوں ہیں؟ ان کو یاد دلانے کے لیے. آپ سمجھ رہے ہیں؟ یہ بڑی ذمہ داری کا کام ہے جو کر رہے ہیں. خدا ان کی توفیقات میں اضافہ کرے، خدا ان کے مسائی کو مشکور کرے، خدا ان کی پریشانیوں کو دور کرے. بس صدقہ مائدہ. آپ سمجھیں؟ میں عرض کر رہا ہوں آپ سے بات. تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آیا حج سے پوچھنے والا مائدہ کا پوچھ رہا ہے کہ مائدہ یاد ہے؟ تو اس نے کہا جی ہاں مجھے یاد ہے. تو انہوں نے کہا بھائی یاد رکھو یہ قرآن کا آخری سورہ ہے. ام المومنین فرما رہی ہیں یاد رکھنا یہ قرآن کا آخری سورہ ہے. جو شے، اب انگریزی کے لفظ استعمال کروں گا تاکہ بچے میں، جو شے اس میں پرمیسیبل ہے قیامت تک کے لیے پرمیسیبل، اور جو امپرمیسیبل ہے وہ قیامت تک کے لیے امپرمیسیبل. اب اگر آپ مجھ سے یہ کہیں کہ صرف فقہی احکام ہیں جو پرمیسیبل ہیں تو بھائی ولایت کو بلند تو کرو فقہ سے. کتنا بلند سبجیکٹ ہے. آپ سمجھ رہے ہیں؟ اقرار ولایت کے لیے وضو نہیں ہے، لیکن وضو کر کے نماز کے مصلی پہ آ کے ولایت کا تذکرہ ضروری ہے. اہتمام ہے، التزام ہے، یہ ہے مرحلہ. تو وہ کہنے والی اگر کہہ رہی ہے تو ظاہر ہے کہ ام المومنین ہے جو کہہ رہی ہے. ہم کو سننا بھی چاہیے اور سمجھنا بھی چاہیے. پرمیسیبل کوئی ترجمہ نہیں سوا لفظ مباح کے، سوا لفظ استحباب کے. اور پرمیسیبل کے بعد جب لفظ امپرمیسیبل آیا تو ترجمہ کرنے والے نے اسے کوئی لفظ نہیں دیا سوا حرام کے. یعنی ایسا سورہ جس میں ایکسٹریم موجود ہو. میری بات کو سمجھ رہے ہیں آپ؟ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ ایکسٹریمٹیز ہیں اس سورے میں، مباح سے لے کے حرام تک، ہر چیز کو. اور وہاں کہنے والی یہ کہہ رہی ہے کہ یاد کیا ہے تو بہت اچھا ہے. سوال کا مطلب یہ جنہوں نے یاد نہ کیا ہو وہ یاد کریں اور یاد رکھیں. یاد کرنے سے بھی نہیں ہوتا. قرآن بہت سو کو یاد ہے، یاد رکھنا اہم ہے. غور سنیے میری بات. یاد ہے قرآن، مگر قرآن کو یاد رکھنا یعنی یاد رکھنا آیتوں کا نہیں، ان آیتوں کو جو کھلی ہوئی ہیں، بین آیتیں، مظاہر قدرت. پہاڑ یاد رہتا ہے، سمندر یاد رہتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ قدرت کے مظاہر ہیں. تو حجر و شجر تو یاد رہیں، حجر و شجر تو یاد رکھیں اس لیے کہ وہ مظاہر قدرت ہیں. لیکن اگر کسی کو مظہر قدرت بنا کے مجسم کر دے وہ یاد نہ رہے. یہ فضیلت ہے مسلمانوں کے پاس. جو یہ واقعہ میں نے بیان کیا یہ فضیلت ہے. آئیے اور آگے بڑھتے ہیں. میں آج سوچ کے تو کچھ اور آیا تھا، مگر یہ جو آپ کی ایمانی قوت ہے یہ نہیں معلوم مجھے کیوں کہیں اور لے جاتی ہے. تو اب آپ آ جائیے ایک اور منزل پہ اور میرے ساتھ ساتھ رہیے. اس لیے کہ ہم معاہدہ میں جہاں ہیں ہم نے تو روز اول بھی طے کیا، روز ازل بھی طے ہو چکے. ہمارے لیے مسئلہ نہیں. مسلمانوں کے پاس جب میں یہ سنتا ہوں کہ معاہدہ کی فضیلت، اچھا بھائی فضیلت ہے تو بتاؤ کیا فضیلت ہے؟ انہوں نے کہا بھائی فضیلت یہ ہے کہ آپ کے پاس ایک کتاب ہے جامع ترمذی.
اب دیکھیے لفظ یاد رکھیے ہمیشہ، حدیث یا علم حدیث میں جو کتابیں ہیں ان کی بھی اصطلاحات ہیں، ٹرمینالوجیز ہیں. آپ کو معلوم ہے نا، جیسے صحیح ایک ٹرمینالوجی، سنن ایک ٹرمینالوجی، ویسی جامع کا مطلب یہ کوئی کم از کم 7 سے 8 ابواب کو اس کو کور کرنا ہے. یعنی سیرت کو یہ کور کرے، تفسیر کو یہ کور کرے، عقائد کو یہ کور کرے، احکام کو یہ کور کرے، مناقب کو یہ کور کرے، اشرات کو، یعنی اشرات وہ شرطیں کہ جس کے نتیجے میں عرصہ محشر قائم ہوگا اس کو طے کرے، آداب الاحکام کو یہ طے کرے. آپ سمجھ رہے ہیں یہ کتنے چیپٹرز ہیں جن کو طے کرنا پڑتا ہے جامع الحدیث بننے کے لیے. یعنی حدیث کی وہ کتاب جو جامع، 4400 احادیث ہے ترمذی میں، 4400، اور اس میں ایک حدیث کو مائدہ کی فضیلت میں نقل کر دیا، اور فضیلت میں نقل کیا راوی عمر ابن شرحبیل حمدانی، یہ کوفی ہے. اچھا ترمذی کا ہمیشہ یاد رکھیے کہ انہوں نے کوفی راویوں پہ بہت بھروسہ کیا ہے، بصرہ کے راویوں پہ کم، کوفہ کے راویوں پہ زیادہ. کیوں؟ اس لیے کہ کوفے کے جو راوی ہیں وہ کبھی کبھی اپنے کلام کو محکم بنانے کے لیے اشعار کا بھی استعمال کیا کرتے تھے. یہ ہے فرق. اگر آپ سے کوئی پوچھے کوفی اور بصروی اگر کیا فرق ہوگا تو آپ کہیں گے یہ فرق ہے. تو ترمذی نے 42 کوفی نریٹرز کو لیا ہے، اور اس کے بعد انہوں نے عمر ابن شرحبیل، یاد رکھیں گے یہ نام، حمدانی، انہوں نے کہا کہ ایک مرتبہ معاملہ آیا خمر کا، شراب کا. اب اس کے بعد اس لفظ کو میں دوبارہ استعمال نہیں کروں گا، میں لفظ خمر استعمال کروں گا صرف بچوں کو سمجھانے کے لیے. انہوں نے کہا معاملہ آیا. تو اب دیکھیے فضیلت مائدہ میں گفتگو ہو رہی ہے، تو خلیفہ ثانی رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ جب یہ بات آئی تو انہوں نے ہاتھ اٹھائے بارگاہ الہی میں، اللہم بین لنا فی قمر بیان الشفا. اب میں ترجمہ کرتا ہوں، لطف تو ترجمے کا. اے پروردگار ہم پر کھول دے یہ خمر کے بارے میں، اس کی حلت و حرمت کے بارے میں کھول دے، اتنا کھول دے کہ ہمیں تشفی ہو جائے. بیان الشفا، کہیں آپ شفا دوسری طرف نہ لے جائیے، نہیں سمجھے، یہ کوئی یہ شفا وہ نہیں ہے. یہاں شفا کا مطلب یہ ہے کہ یعنی جس کو آپ اردو زبان میں یا انگریزی زبان میں یعنی اپ ٹو اٹموسٹ سیٹسفیکشن، بیان الشفا یعنی تشفی بخش. اب چلیے اردو کا میں جو فارسی ترکیب ہے، تشفی بخش، ہم کو بتا دے جواب اس سے. تو آیا یسألونک، اب دیکھیے گئے کس کی خدمت میں جائیں گے؟ جس پہ قرآن آتا ہے. اس کا مطلب ایک ہیبٹ ہے جس سے گزر رہے ہیں، اور ایک مرتبہ گئے اپنا، یہی تو قرآن کا کام ہے، تو گئے صاحب قرآن کے پاس گئے. تو آیت آئی یسألونک، پوچھتے ہیں تم سے یہ، ان الخمر والمیسر قل اسمہما فیہ کبیر ومنافع للناس. ہاں بتا دو کہ اس میں گناہ بہت ہے، منفعت ہوگی لیکن نہیں. دیکھو یاد رکھو اس میں گناہ بہت ہے. تو پھر ایک مرتبہ ان کی خدمت میں گئے، کہا تشفی ہوئی، تو پھر انہوں نے کہا اللہم بین لنا، پروردگار ہم پہ کھول دے، فی القمر بیان الشفا، ہم پہ کھول دے، ہم پہ اس خمر کے تعلق سے اور کھول دے یہاں تک کہ ہمیں تشفی ہو جائے. آیت آ گئی ہے، پوچھ رہے ہیں یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اسم کبیر ومنافع للناس. بھئی یہ پوچھنا چاہیے تھا نا کہ اس میں وہ منفعت کیا ہے، تاکہ پھر ہم اپنے کاروبار کو آگے بڑھائیں.
لیکن منفعت پوچھنا چاہیے تو پوچھنے والے نے کہا تسلی ہوئی، کہا نہیں تسلی نہیں، تشفی نہیں، پروردگار تو اور. تو اب بات آگے بڑھی، یہ بقرہ ہے. اچھا اتفاق دیکھیے، بقرہ ہے مدنی سورہ، بہت غور سے سنتے جائیں گے آپ، بہت غور سے سنیں گے میری باتوں کو. بقرہ مدنی سورہ ہے. کون سا سورہ ہے آپ سے کوئی پوچھے؟ پہلا سورہ ہے. یعنی 86 سوروں کے بعد آنے والا سورہ. کتنی پختہ عادت رہی ہوگی. 86 مکے کے سورے، یہ 87 چیپٹر ہے قرآن کا. مدینے میں آنے والا پہلا سورہ، اسی میں سوال ہے کہ یہ مدنی سورہ. اب دیکھیے، جب یہ کسی کی یعنی جس کہتے ہیں نا کہ ایک تڑپ ہے، کہ وہ جاننے کی تڑپ ہے، بلکہ وہ چاہتا ہے کہ تشفی ہو، تو اس کا مطلب کچھ سورے گزریں گے تو جواب آئے گا. عادت مسلسل رہے گی، لیکن اب جو جواب آئے گا کہاں آئے گا؟ وہ نساء میں آئے گا. نساء کون سا سورہ ہے؟ نساء کو اگر کوئی آپ سے پوچھے تو یاد رکھیے نزولی ترتیب میں اس کا نشان ہے 92. آپ جا کے قرآن اٹھا کے دیکھیں گے، قرآن کے آغاز میں، ہر سورے کے آغاز میں ایک طرف موجودہ ترتیب لکھی ہوتی ہے عدد میں، ایک طرف نزولی ترتیب لکھی ہوتی ہے. ہمیشہ یاد رکھیں 92. یعنی اب کیا کون کون سے سورے گزر گئے آپ سے کوئی کہے تو آپ کہیں گے دیکھیے 87 گزرا، 88، ایک کم 90، 90، 91، 5واں سورہ آ رہا ہے. تشفی نہیں ہے. تو اب جب آیت آئی، پھر چونکہ گئے آیت آئی، یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا. دیکھو یاد رکھو، نماز کے قریب بھی نہ جانا حالت سکر میں، نشے کی حالت میں. تو یہ تو بہت اچھی بات ہو گئی. اب یہ بات یہاں تک آئی، پوچھنے والے نے پوچھا، ہو گئی تسلی؟ کہا نہیں. اللہم بین لنا فی خمر بیان الشفاء. پروردگار تشفی نہیں ہو رہی ہے، کچھ اور، وہ جو کہتے ہیں نا زدہ بیانی، کچھ اور. تو ایک مرتبہ یہ آیت مائدہ میں آئی. دیکھیں میرا موضوع مائدہ ہے. یا ایھا الذین آمنو، ایمان والوں کو مخاطب کر رہا ہے. کتنی پردہ پوشی قرآن کیے جا رہا ہے. انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ لعلکم تفلحون. ایک مرتبہ اب آیت آئی، آیت کا جلال ہی کچھ اور تھا. سمجھ میں نہیں آ رہا ہے تمہاری سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. بقرہ میں ہم نے دیا، ہم اس کے بعد آئے، ہم نے نساء میں جواب دیا. اب آخری سورے تک بات آ گئی. نتیجہ مجھے کچھ اور لینا ہے، آپ کہیں اور نہ چلے جائیے. میں صرف بتانا چاہتا ہوں آخری سورہ ہے، حتمی حکم ہے، اس حکم کو کوئی منسوخ نہیں کر سکتا. آیا اے ایمان والو، تم نے تو پوچھا تھا خمر و میسر کے بارے میں، یعنی شراب اور جوئے کے متعلق بولنا پڑا مجھے ایک دفعہ. پھر یہ لفظ تم نے پوچھا تو اب سنو، بدھ پاسے، ازلام، انصاب، سب کے سب یاد رکھو. انما الخمر والمیسر والانصاب والاجسام رجس. رجس تو اپنی جگہ، ناپاکی، خباثت، سب کچھ، مگر من عمل الشیطان. یہ شیطان کا عمل ہے. فاجتنبوہ ہو، اجتناب کرو، اپنے آپ کو روکو. لعلکم تفلحون، تاکہ تمہیں فلاح نصیب ہو. انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم عداوۃ والبغضاء فی الخمر والمیسر ویصدکم عن ذکر اللہ وعن الصلاۃ فہل انتم منتہون. ترجمہ سنو، ایک مرتبہ آیت پہ آیت آ رہی ہے اور یہ کہہ رہی ہے تم کو بتائے دیتے ہیں یہ جو تم کرتے ہو نا یہ غلط ہے، یہ انتہائی غلط ہے. دیکھو یاد رکھو، شیطان
تمہارے درمیان عداوت اسی سے پیدا کرتا ہے، کدورت اسی سے پیدا ہوتی ہے، بغض جو تمہارے دل میں ہے نا وہ بھی اسی کا نتیجہ ہے۔ اور پھر یہی نہیں ہے یہ خمر اور میسر ہیں کہ جو تم کو اللہ کے ذکر سے روکتے ہیں، جو تم کو صلاۃ سے روکتے ہیں۔ اب آخری کہاں جلال پہ جا کے آیت ختم ہوئی، فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ، کیا تم اب بھی نہیں رکو گے؟ تو میں نے جامع ترمذی کی جو حدیث پڑھی نا، انتہا وہاں پہ جب یہ پڑھ کے سنائی گئی تو وہاں سے خلیفہ ثانی نے 2 مرتبہ نہیں 3 مرتبہ کہا، انتہینا، ہم باز رہے، ہم چھوڑ چکے، ہم الگ کر چکے۔ آپ سمجھے کتنا متوازی آپ کے سامنے میں نے ایک پورا خاکہ رکھ دیا۔ یہی تو فائدہ ہے قرآن کو حدیث سے ملا کے پڑھنے کا۔ کس نے منع کیا آپ کو کہ ترمذی شریف نہ پڑھیے؟ کتنا آج کی تقریر میں ترمذی نے میرا کام کیا ہے۔ ہمارے پاس تو شاید محدثین ذرا روکتے ہوں گے، لیکن سلام ہے ترمذی کو، ابو عیسیٰ محمد ابن عیسیٰ ترمذی، جن کا سن ولادت 209 ہجری، جن کا سن وفات 1 ہجری۔ اتنی حدیثوں میں وہ یہ کہتے ہیں فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ، یعنی 3 آیتوں کے بعد ایک مرتبہ غضب کے ساتھ یہ جملہ آیا، نہیں رکو گے؟ کیا اب نہیں رکو گے؟ اتنا سننے کے بعد نہیں رکو گے؟ منتہون، کیا نہیں؟ تو جواب دینے والا کوئی اور جواب نہیں دے رہا ہے، انتہینا، ہم رک گئے، ہم رک گئے۔ اور اس کے بعد اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول فاحذروا، یاد رکھو اللہ کی اطاعت کرو، فوراً اس سے مسلسل آیت ہے، رسول کی اطاعت کرو، اور دیکھو روکو، اپنے آپ کو روکو۔ یاد رکھیے بہت اہم بات کر رہا ہوں، فَإِن تَوَلَّيْتُمْ، بہت غور سے سنیے، بہت آخری دقیقہ ہے، اب اس کے بعد بھی اگر تم پھر گئے، تم پلٹ گئے، فَاعْلَمُوا أَنَّمَا عَلَىٰ رَسُولُنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، یاد رکھو اس کے بعد اگر تم پلٹ جاتے ہو تو رسول کا کام تو تمہیں پہنچا دینا ہے۔ ہاتھ پکڑ پکڑ کے روکنے والا نہیں ہے، شراب کے پیپوں کو توڑنے والا نہیں ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ علامت میں بتوں کو توڑتا ہے بس۔ اب بت سے جس کو نسبت ہے وہ یا ٹوٹ چکے ہیں یا ٹوٹ جائیں گے۔ الہی و سیدی و مولایا و ربی، پروردگار اس قلیل توسل کو ہم سے قبول فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور کر، جو بیمار ہیں ان کو شفائے کامل عطا کر۔ پروردگار ہمارے نوجوانوں کو معاہدہ پر چلنے کی توفیق عطا فرما، وہ احکام فرعی و شرعی ہیں وہ اپنی زندگی میں اس کو حصہ بنائیں، اور وہ اپنے آپ کو روکے رکھیں ہر اس ممنوع سے، ہر اس حرام شے سے کہ جس کا تذکرہ قرآن مجید میں اور مخصوصاً مائدہ میں ہے۔ اور پروردگار مائدہ کا واسطہ، یہ کھلا ہوا دسترخوان ہے، مائدہ کی تعریف آپ معلوم ہے نا، کھلا ہوا دسترخوان، چنا ہوا دسترخوان ہے۔ پروردگار توفیق دے کہ اس مائدہ جو کھلا ہوا اور چنا ہوا دسترخوان ہے، اس میں ہم سب کو رزق بے پایاں اور رزق فراواں نصیب ہو جائے، ہمیں کوئی غم نہ دے سوا غم آل محمد کے، تعجیل فرما ظہور حجت میں۔ وآخر دعوانا عن الحمد للہ رب العالمین، وسيعلم الذين ظلموا وأي منقلب ينقلبون۔ صلوات۔